اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور سامعات، میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد وہ خطبہ جو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، اور پڑھنے کی بھی وجہ ہے، عمومی طور پہ میں اس کو نہیں پڑھتا، بہت سارے علماء کرام اس کو پڑھ کر ہی خطبہ دیتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے اس لیے اس کو پڑھا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو بھی درس، جو بھی بیان دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو پڑھ کر ہی دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، عرفہ کے میدان کے خطبے میں بھی اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کو ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے نبی اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اسی سنت پر آج عمل کیا ہے۔ اس خطبے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، بلکہ پوری بھی نہیں، کچھ حصہ میں نے آیت کا پڑھا ہے۔ آیت نمبر 25 سورہ ابراہیم، پارہ نمبر 13۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کیف ضرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیسی مثال بیان کی ہے۔ مثال ہے کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مثال اس جھاڑ کی طرح ہے، اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ جھاڑ برابر اپنے وقت پر تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے برابر وقت پر پھل بھی دیتا ہے، یعنی ہر طریقے سے وہ جھاڑ ثمر آور ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ درخت کی مثال دی گئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ اس کلمے سے۔ یعنی عبد الرحمن السعدی بہت بڑے عالم، ان کے پاس ابن عثیمین پڑھے ہوئے ہیں، ان کی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں میرے موضوع کی ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑ سے مثال دی ہے، اور عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھالیوں سے مثال دی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھے جھاڑ کی علامت یہ ہے اگر جڑ مضبوط رہے گی تو آٹومیٹک ڈالیاں مضبوط رہیں گی۔ اگر
تو بروقت وہ درخت پھل بھی دے گا. اگر جڑ کمزور ہے، جڑ کھوکھلا ہو گیا ہے، تو پھر اس کی ڈالیاں بھی آٹومیٹک کھوکھلی ہو جائیں گی. یہ مثال ہے عقیدے اور عمل کی. اگر انسان کے عمل میں کوتاہی ہے، آدمی نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، آدمی انٹرنیٹ کے اندر فحاشی اور عریانیت دیکھ رہا ہے، گندی فلموں کا عادی بنا ہوا ہے، گانوں کا عادی بنا ہوا ہے، اسے مزہ قرآن میں کم اور گانوں میں زیادہ ملتا ہے، لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ تقوی اور طہارت کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، تو مان لیجیے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اگر عقیدہ درست ہوگا قسم اللہ کی، جو مثال رب نے دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، جو مثال اللہ نے دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. جیسے جڑ کی خرابی اس کی ڈالیوں میں نظر آتی ہے، عقیدے کی خرابی انسان کے عمل میں نظر آتی ہے. یہ مثال اللہ کی بیان کی ہوئی ہے. کتنی اچھی مثال اللہ پاک نے دی ہے. ہمارے عقیدے مضبوط ہیں، یہ دلیل ہے، ہمارے عمل کے ذریعے سے ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں. اس کو اور آگے بڑھائیے. قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری آیت، صرف دعویٰ کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی. میں مسلمان، میں مومن، یا اس سے بڑھ کر میں قرآن اور حدیث پر چلنے والا، یہ زبانی دعوے ٹھوکنے سے بات ختم نہیں ہوتی. زبانی دعوے کرنے اور اشتہارات میں نام چپکانے سے بات ختم نہیں ہوتی. عمل سے ثبوت دینا پڑتا ہے. ایمان کا ثبوت عمل سے دیجیے. اگر دعویٰ کرتے ہو تم مسلمان ہو، دعویٰ ہے تم مومن ہو، دعویٰ ہے تم پکے اہل حدیث ہو، دعویٰ ہے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو، عمل سے ثبوت دو بھائی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، قرآن کہتا ہے سورہ کہف کی آخری آیت. جس انسان کا یہ دعویٰ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، جو امید رکھتا ہے اس بات کی کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسے نیک عمل کر کے دلیل پیش کرنی چاہیے. عمل سے دلیل پیش کیجیے. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اس کے رسول سے محبت ہے، میں متبع رسول ہوں، تو قرآن کہتا ہے جسے تمام صورت میں آیت الامتحان کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، بولیے نا، فاتبعونی. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھے محبت اللہ سے ہے، میں اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا، میں نبی سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا. ابھی صادق مقرر فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ نے احانت رسول پر بڑی اچھی باتیں کہی. صرف وہ واٹس ایپ پہ میسج بھیج کر تمہارے دعووں سے کا ثبوت نہ دیجیے گا، ایک دوسرے کو پھیلا کر ثبوت نہ دیجیے گا. اللہ کی نبی کی زندگی ہماری عبادتوں میں ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے، ہمارے معاملات میں ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق میں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے ہر شعبوں میں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو یہ ثبوت ہوگا محبت کا. اور اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نوجوان دوستوں، سکسیس، ہم بھاگ رہے ہیں سکسیس کے پیچھے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قسم کھا کر اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ناکام ہے. وہی انسان کامیاب ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آدھا تو آپ کو ہی معلوم ہے، صرف مجھے آدھی بات بتانے کی ضرورت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم کھا کر اللہ نے کہا اگر صرف ایمان ایمان ایمان، سبحان اللہ، پہلی بار مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے، کم علم آدمی ہوں، اللہ عمل میں اور علم میں دونوں میں آگے بڑھائے. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. پہلی بار ہمارے استاد عبداللہ جولم صاحب جب بخاری پڑھانے کے لیے بیٹھے، باب الایمان ہمارے سامنے آیا، انہوں نے جو فرق بتایا، تقریباً 18 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، مان لیجیے 15 سال ہونے جا رہے ہیں، لیکن بات دماغ میں بیٹھ گئی. جی، سلف صالحین اور قرآن و حدیث پر چلنے والے اہل حدیث حضرات، ان میں اور جو دیگر مسئلے ہیں، مسالک ہیں، ان کے بیچ میں بالخصوص
مسلک حناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں عقیدے میں ایک جگہ پر آ کر اختلاف ہے۔ سلف کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام ایمان ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 2 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ سلف اہل حدیث حضرات، ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، ایمان 3 چیزیں ملے تو بنتا ہے۔ جی ہاں، اقرار باللسان، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا، تصدیق بالجنان، دل سے اسے مان لینا، الحمدللہ، عمل بالارکان، عمل بالارکان، عمل کے ذریعے سے اسے ثابت کرنا، یہ تینوں چیزیں ملے تو ہمارا ایمان بنتا ہے۔ اگر عمل چھوٹ گیا اسے ارجا کہتے ہیں، عقیدے کے اندر یہ احناف کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہی ہے، عمل کو ہم نے ایمان میں شامل کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور عمل کے ذریعے سے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر ہمیں جنت الفردوس چاہیے، اگر کا لفظ بھی غلط ہے، ہماری تو آخری منزل ہم جی رہے ہیں جنت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح کیا بھائی؟ صحیح ہے؟ جی ہاں، ہماری آخری منزل وہی ہے۔ ہمارا اصل گھر ہم سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز بتائی، جنت مانگو تو سیدھے جنت الفردوس مانگو۔ اذا سألتم الجنہ الفردوس، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، کچھ سال پہلے کاکا سعید صاحب جو ہمارے مربی، ہمارے رہنما، گروپن پالے کی مسجد میں تربیت کے لیے ہم کو بلایا۔ انہوں نے ایک بات اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہا تمام فارغین کے سامنے، جب جنت پہلے نمبر کی چاہیے، اعلیٰ نمبر 1 جنت چاہیے، تو عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ عمل ہلکا ہو اور جنت اعلیٰ مانگی جائے، عمل کمزور ہو اور جنت اونچی مانگی جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر جنت الفردوس مانگی جا رہی ہے تو اسی قسم کا عمل بھی ہونا چاہیے، یہ بول کر وہ عمل پر ہمیں ابھار رہے تھے۔ جی ہاں، جنت الفردوس کس کو ملے گی؟ قرآن مجید پارہ 16 سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ سبحان اللہ، جو لوگ ایمان لائے صرف مومن کے دعوے نہیں ٹھوکتے ہیں، دعووں کے ساتھ ساتھ عمل سے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس دے گا۔ احادیث میں آ جائے کہ میں نے قرآن کی 4 مثالیں آپ کے سامنے عمل کی اہمیت پر پیش کیا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا روزانہ محاسبہ کرتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کتنی غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں، میں کب نمازی بنوں گا، کب جھوٹ چھوڑوں گا، دھوکہ دینا کب بند کروں گا، اسلامی طرز زندگی کب میں شروع کروں گا۔ روزانہ سوچنے والا آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عقل مند آدمی ہے۔ میرا کاروبار بینک کا ہے، کب میں اس سے چھوٹوں گا، کب حلال کمائی کی طرف آؤں گا۔ ہم سوچتے ہیں، ہم ضرور سوچتے ہیں میرے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، کیسے اٹھیں گی، کیسے شادیاں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، میں کب سدھروں، سیدھے راستے پر کب آ جاؤں، فجر کی نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ الحمدللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے تقاریر کریں گے، اس کے باوجود عمل ہمارا کمزور ہے، عمل ہمارا کمزور ہے۔ مجھے ذرا بولنے دیں اس موضوع پر۔ جی ہاں، بیانات ہم فلموں کی طرح سنتے ہیں، بیانات ہم گانوں کی طرح سنتے ہیں اور باہر چرچے کے اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ آج ان کے بیان کے اندر ذرا نمک کم تھا، آج ان کے بیان میں ذرا نمک زیادہ تھا، آج یہ حضرت ذرا اچھا بولے، فلاں جگہ پر اچھا نہیں بولے تھے، آج اچھا بولے ہیں۔ تمہارے فلمیں دیکھنے کا انداز اور تمہارے گانے سننے کا انداز اللہ کی خاطر تمہارے بیانات سننے کے انداز سے نہ ملائیے گا۔ یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات رسول اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے، حدیث پڑھا کرتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بتایا کرتے، لہم حمیم
حدیث کہتی ہے وہ اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال کر ایسے رویا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، گویا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آتی ہے، ایسے رویا کرتے تھے اللہ کی خاطر یہاں سے کچھ لے کے جائیے گا، عمل بنائیے، اپنا عمل بنائیے، اور اگر تم سیدھے ہو جاؤ گے اس سے ہمیں یقیناً فائدہ ہوگا عمل کرنے کا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت سن لیجیے، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک بن جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے وہ، وان اسأتم فلہا، اگر تم برے بنو گے اس کا عذاب تمہارے ہی لیے ہونے والا ہے۔ عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرو، عملی طور پر مضبوط کرو۔ آگے آ جاؤ، اللہ کے نبی الکیس، عقل مند آدمی وہ ہے جو من دان نفسہ، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، سبحان اللہ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، وعمل لما بعد الموت۔ آگے نوجوانوں، ہمارے ہی لیے نبی نے کہا، یہ لفظ آئندہ جو آگے آ رہا ہے، ہمارے ہی لیے اللہ کے نبی نے، وہ عاجز بے وقوف ہے وہ آدمی، نبی فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ نوجوان۔ اللہ کے رسول فرمائے، غور سے سننا، کون؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو دل جیسے بولے ویسا سنتا ہے، من کی سنتا ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لاکھ تقریریں آ جائیں، اس کی خواہشات، اس کے لازمات اور اس کی مرضیات کے اندر ذرا ٹچمس نہیں ہوتا ہے۔ وتمنا علی اللہ، سبحان اللہ، سارے گناہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر تمنا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ جی کتنے کی چوہے کھا کو بلی؟ کتنے بھائی؟ جی 90 اور آگے سے بیوقوف ہے، نبی فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہے وہ آدمی جو جان بوجھ کر گناہوں پر گناہ کرے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بیوقوف کا ہے نبی۔ جی ہاں، آپ لوگ کسے عقل مند کہتے ہو؟ انٹیلیجنٹ، وزڈم اور پتہ نہیں ایسے بڑے بڑے القاب تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، تم کسے کہتے ہو مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے ترمذی کے حدیث میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، نبی عقل مند اس انسان کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، اور بیوقوف اس انسان کو کہتے ہیں جو گناہ کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ آگے آئیں، ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم، اور قریب ہونے کے لیے پتہ نہیں یہاں کوئی ایسا بھی نوجوان ہو جو یہ سوچتا ہو کہ مجھے وسیلے کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ وسیلے کی۔ ہم اللہ کے گندے بندے، پرانا ایک ڈائلاگ ہے، ہم اللہ کے گندے بندے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نئے نئے جو نیک اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کا دامن تھامیں گے تو اللہ کے قریب چلے جائیں گے۔ ایک اصول بنایا، ماشاءاللہ آج وہ بات دماغوں میں آ چکی ہے، بہت سارے لوگ راہ راست پر آ چکے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث مجھے بتانی ہے۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاہے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا ابھی؟ جی کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جانا؟ جی کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ جی حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول نے کہا ہے آگے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، کوئی بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی میرے قریب آنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک لفظ کہا ہے، کیسے ایک بندہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، احب الی مما افترضت علیہ، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں تم پر، جو چیزیں میں نے تم پہ فرض کی ہیں، اللہ کا فرمان ہے، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں، جو نمازیں، جو زکات، جو حج، جو بھی عبادتیں میں نے فرض کی ہیں، اس کی پابندی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ نفل پڑھتے رہو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ پتہ کیا چلا جی؟ عمل کرو۔ ایک لفظ میں اگر ہم کہیں کیا پتہ چلا؟ عمل کرو۔ ایک اور حدیث میں عمل کی فضیلت اور اہمیت، شاید ہماری بات کے لیے وقت ختم ہو جائے گا، ایک اور حدیث آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا۔ دور فتنوں کا ہے، میں نے جمعہ میں بھی کہا، کل بھی کہا، جہاں بھی جا رہا ہوں یہ بات میں بول رہا ہوں، دور فتنوں کا ہے۔ ایک دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بازار میں فتنے ہیں اور مسجد
سے اچھی جگہ ہے وہ فتنوں سے خالی ہے. آپ نے بازار کا نام لیا تھا احب البلاد الی اللہ مساجدها, سب سے محبوب مسجد ہے اور سب سے مقبول بازار. وہاں فتنے ہیں, بازار میں زیادہ فتنے ہوتے ہیں. آج کا دور ایسا نہیں ہے. آج ہر ایک کے جیب میں فتنہ موجود ہے. یہ دور کون سا ہے؟ ہر ایک کے جیب میں موجود ہے, ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. فتنوں کے چاروں طرف فتنے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آئے گا. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث اس طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی دور میں اور آپ جی رہے ہیں. ایک دور آئے گا, ایسے فتنے آئیں گے اس کے الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح میں مسلمان رہے گا آدمی, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہاں, ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام میں مسلمان ہوگا رہے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ تو میں نے آگے کی چیز میں نے میرے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. یہ بھی اوتینا ہو بہار میرے دنیا, معمولی دنیا کمانے کے لیے دین کو بیچ دے گا. یہ بھی اوتینا ہو بہار میرے دنیا, رواہ مسلم, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اس کا توڑ کیسے کرنا حضرت, کیسے یہ فتنوں سے بچنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے. عمل کریں گے, عمل کریں گے. یہ فتنوں کے دور میں ٹیلی ویژن اور فلموں اور اوریانیت اور انٹرنیٹ اور موبائل, اس کے دور میں جو چاروں طرف کتنے ہی کتنے باپ بیٹے کو دیکھ کر ڈرتا ہے میرا بیٹا اچھا ہوگا یا خراب ہوگا, پتہ نہیں چلتا. جی ہاں, کہ ایک عالم مجھے ملے, اچھے عالم, اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. انہوں نے کہا عبد القدیر, بنگلور میں یہ بات ناممکن ہے میرے بھائی کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے. یہاں کا ماحول اتنا گندا ہے کہ بچے اچھے پروان کر جائیں, یہ ناممکن ہے میرے بھائی. اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا یقیناً چاروں طرف فتنے ہیں. کون کون سے فتنے ہیں, موضوع سے ہٹ جاؤں گا میں. کیسے توڑ کریں اس کا؟ نوجوان دوستوں, بزرگان دین, اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے. اس بہت سارے طریقے ہیں, ایک طریقہ نبی نے بتایا, اس پر عمل کر کے ہم یہ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. وہ طریقہ حدیث میں ہے, بادروا بالاعمال فتنا, ایسے فتنے آنے سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو. کیا توڑ ہے اس کا؟ توڑ کیا ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ریاض الصالحین کی شرح لکھتے ہوئے اردو زبان میں ایسا لکھا ہے, ایسے فتنوں کے دور میں اہل ایمان کو بلا تاخیر اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین اس حدیث کے اندر کی گئی ہے. عمل صالح توڑ ہے فتنوں کا. آپ جتنا عمل کریں گے اللہ فتنوں سے آپ کو اتنا دور رکھے گا. آپ جس قدر عمل میں آگے بڑھیں گے اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو, آپ کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے دور رکھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو فتنوں سے دور رکھے تو کیا کیجیے؟ عمل صالح کیجیے, عمل صالح کیجیے. ویسے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال, وقت میرا تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے, اور خلق میں سے ایک مثال بول کر ایک گزارش کر کر میں میری بات ختم کر دیتا ہوں. حدیث صحیح بخاری دونوں کتابوں میں ہے, مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی, ذرا غور سے سن لیجئے گا. عقبہ بن حارث حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں سمعت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نماز اثر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. نماز اثر اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو مقام مسرعا, جلدی کھڑے ہو گئے جگہ پر جہاں سلام پھیرے تھے, جہاں نماز پڑھائے تھے, فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فتخطى رقاب الناس, لوگوں کی گردنوں کو ہٹاتے ہوئے جلدی جلدی, یہ نبی کی عادت نہیں تھی ایسی, گردنوں کو ہٹا کر فوراً بھاگ جانا, فوراً باہر نکلے. الى بعض حجر نسائه, کسی گھر میں اندر چلے گئے جو گھر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ففزع الناس من سرعته, لوگ دیکھیں اللہ کے رسول کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, اور جتنے اذکار بعد الصلاۃ ہیں سارے آپ کرتے ہیں. آج آپ نے معمول کے خلاف کیا ہے, آپ گردنوں کو پھانستے ہوئے چلے گئے ہیں. اللہ کے رسول واپس آئے, فخرج علیہم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته, واپس آئے, بولے آپ کو تعجب ہو رہا ہے آج میں نے ایسے کیا, آپ کو تعجب ہے آج میں نے ایسے کیا. گردنوں کو پھاڑتے ہوئے سلام پھیرتے ہی فوراً میں اٹھ کر چلا گیا.
جانتے ہو میں نے کیوں کیا ہے؟ سبحان اللہ. قال ذکرت شیئا من صبر عندنا فکرہت. کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا چاندی کا یا سونے کا ایک چھوٹا سا ڈلہ، ہم اردو میں بولتے ہیں ٹکڑا، یہ صدقے کا یا کوئی تھا جو میں کسی گھر میں رکھ کر بھول گیا تھا. نماز میں مجھے یہ چیز یاد آئی، میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنا پسند کیا، فوراً میں اٹھا، جیسے ہی مجھے یاد آیا سلام پھیرتے ہی اور اس ٹکڑے کو لے جا کر صدقہ کر دیا، فوراً آ گیا ہوں. کوئی چیز سمجھ میں آئی اس سے؟ 40 سال ہوں گے تو داڑھی چھوڑیں گے، 40 سال ہوں گے تو نمازی بنیں گے، ابھی حمود دلی دورت، ابھی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، بعد میں بن جائیں گے، بعد میں صحیح ہو جائیں گے، ابھی تو غلط رہیں گے. جوانی کی عمر پوری گھٹائیں گے گندی حرکتوں کے اندر نہیں میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. آپ عمل کرنے میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، آپ کو بھی جلدی کرنا چاہیے. ایک مثال چھوٹی سی عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں اس سال رمضان میں اس مثال کو پڑھا. یہ کتاب محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں مجھے دل کو چھو گئی. میں نے 10 جگہ پر یہ مثال بیان کی اور جب تک زندہ رہوں گا بولتا رہوں گا اس مثال کو. جی ہاں، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی. بہت اچھی تقریر کرتے تھے. جمعہ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر ان کا درس ہوتا. ہزاروں، کتنے؟ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں ہزاروں لوگ ان کے درس میں بیٹھتے اور کوئی درس ایسا نہیں جاتا جس میں لوگ بے ہوش نہ ہوتے. جی ہاں، زر و قطار روتے. اللہ نے بلا کی تاثیر ان کو عطا فرمائی. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک غلام ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ میرا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے میرا جو مالک ہے وہ مجھے بہت مارتا ہے اور میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ میں اٹھا نہیں سکتا. میری درخواست ہے اس بار جمعہ میں آپ غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں بیان دیجیے. آپ کے بیان میں اتنی تاثیر ہے، میرا آقا سنے گا، اس پر اثر ہوگا انشاءاللہ اور میں آزاد ہو جاؤں گا. جمعہ کے دن آقا بھی بیٹھا ہے، غلام بھی بیٹھا ہے. غلام سوچ رہا ابھی شیخ بولیں گے، ابھی بولیں گے. شیخ نے بولا نہیں. جمعہ ختم ہو گیا، دوسرا جمعہ بھی ختم، تیسرا جمعہ بھی ختم، چوتھا جمعہ بھی ختم. 2 مہینے 3 مہینے. غلام سوچا ہماری بات کہاں سنیں گے، شیخ ہماری بات کہاں سنتے ہیں. ایک عرصہ گزر گیا، لمبا سا عرصہ. کئی مہینوں کے بعد شیخ نے غلام آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے اس پر درس دیا شیخ نے. تو اسی مجلس کے ختم ہوتے ہی علی الفور آقا روتا ہوا آیا اور کہا تو آزاد ہے غلام. یہ تاثیر ہوتی تھی ان کی زبانوں میں الحمدللہ. تو آزاد ہے. فوراً غلام شیخ کے پاس آیا اور غلام نے کہا شیخ اتنے مہینے آپ نے کیوں انتظار کروایا؟ میں سوچ رہا تھا آپ اگلے جمعہ بول دیں گے. سبحان اللہ، اللہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا فرمائے. شیخ نے کہا پیسے نہیں تھے. کیا بولے جی؟ پیسے نہیں تھے. بیان کرنے سے پیسے کا کیا تعلق ہے؟ کہا میں جب تک غلام خرید کر آزاد نہ کروں میں اس موضوع پر بولوں کیسے؟ جی، میں جب تک اس چیز پر خود عمل نہ کروں، سبحان اللہ، میں کیسے بولوں؟ یہی وجہ تھی ان کی زبانوں میں تاثیر تھی. عمل تھا زندگی کے اندر. جو بولتے تھے اس کا زندہ نمونہ تھے وہ. اس وجہ سے ان کی زبانوں کے اندر تاثیر بھی تھی. اللہ ہمیں بھی ویسا بنائے، اللہ ہمیں بھی ویسا بنائے. میرے محترم دوستو، ایک گزارش کے ساتھ میں میری بات ختم کر لیتا ہوں. گزارش یہ ہے، صرف سننا کمال نہیں ہے میرے بھائی، عمل اپنے اندر لے کر آئیے. ہمارے میں اور ہمارے اختلاف میں یہی فرق ہے، ہم باتونی بہت ہیں. کیا جی؟ باتونی بہت ہیں، بولتے بہت ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال نے وہی شعر مجھے عنوان کے طور پہ دیا گیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. وہی علامہ اقبال کا ایک دوسرا شعر ہے. اقبال بڑا اف دائق ہے، دل باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. بولتے بہت ہیں. نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے ان کا فتویٰ یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے. عملی زندگی میں ذرا دھیان کر دیکھیے نوجوان، چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑھ کر ہم عمل کو کھو رہے ہیں. معمولی مسئلوں میں پڑھ کر ہم عمل سے دور ہو رہے ہیں. اللہ کے خاطر عمل میں پوجیے گا، عمل سے ثبوت کیجیے گا اپنی زندگی کا، ایمان کا ثبوت کیجیے عمل کے ذریعے سے اور سلف کے
کوشش کیجئے. جہاں عمل کی بات آ رہی ہے، ایک اور بات، ہمارا عمل جو ہے نماز کی حد تک نہ رہے، زور سے آمین کہنے کی حد تک نہ رہے، پیجامہ ٹکنے سے اوپر پہننے کی حد تک نہ رہے. اگر کوئی اسی کو دین سمجھتا ہے وہ بڑا نادان انسان ہے. ہمارا عمل ہر شعبے میں رہے، ہر شعبے کے اندر رہے، نماز میں بھی رہے، معاملات میں بھی رہے، اخلاق میں بھی رہے، تجارت میں بھی رہے. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، میں سنا، دیکھا، تعجب ہوا. ایک نوجوان ہمارے بنگلور کا، بڑی داڑھی والا، لمبا کوٹ پہن کر گھومنے والا، اچانک کھلا ہو گیا. وجہ یہ بتائی گئی، باہر تو بڑا نیک، نمازوں کی پابندی، مگر راتوں میں یہ ننگی فلمیں دیکھتا ہے. جی ہاں، ننگی فلمیں دیکھتا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا ہے. جی بیوی سمجھا کر سمجھا گئی، آخر میں اس نے کھلا لے لیا اس نوجوان سے. صرف نمازوں کی حد تک نہیں، روزوں کی حد تک نہیں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان کے اندر. مجھے بولنے دیں، شادی بیاہ کے مسئلے میں میرے بھائی اچھے اچھے لوگ کھل جاتے ہیں، اچھے اچھے کھل جاتے ہیں. شادی بیاہ کے مسئلے میں اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ، اللہ رحم فرمائے، جن کو ستون سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگ شادی بیاہ میں بے عمل نظر آتے ہیں، بے عمل نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. وہی لوگوں کی شادیاں انگریزوں سے بدتر ہوتی ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ نے ہر میدان کے اندر بعمل بنائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.